اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ گزشتہ درس میں جو طلباء ہمارے ساتھ موجود تھے وہ جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو تاریخ کے باب میں کس نہج تک پہنچی تھی۔ آج بھی ہم تاریخ کے باب میں آگے بڑھیں گے۔ گزشتہ درس میں ہماری گفتگو اس بات پر ہوئی تھی کہ تاریخ کہتے کسے ہیں، تاریخ کی تعریف کیا ہے، تاریخ کی اقسام کون سی ہیں، اور تاریخ کی اہمیت قرآن اور حدیث کی نظر میں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ اسلام میں مؤرخین کے اسماء، ان کے نام، ان کی کتابوں کا ذکر، اور پھر اسلام کا سب سے پہلا مؤرخ کون ہے۔ تو یہ ہمارے گزشتہ درس کا موضوع تھا۔ آج ہم تاریخ اسلام میں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کی سیرت کے اوپر گفتگو کریں گے۔ گزشتہ درس میں ہم نے سیرت اور تاریخ میں ایک فرق بیان کیا تھا، تو تاریخ اور سیرت میں ایک فرق میں پھر مختصراً بیان کرتا چلوں کہ زندگی کے اعمال کو تاریخ کہا جاتا ہے، زندگی میں انسان کے ساتھ جو واقعات پیش آتے ہیں ان کو تاریخ کہا جاتا ہے، اور انسان کا اس واقعات میں، ان حالات میں انسان کا جو رویہ ہے، انسان کا جو کردار ہے، انسان کا جو رد عمل ہے، انسان کا طرز زندگی جو ہے، اس کو سیرت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ مثال میں نے دی تھی گزشتہ درس میں بھی کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ نے ایک مشہور و معروف واقعہ سنا کہ ایک شخص آیا کہ جس نے امام علیہ السلام کے سامنے آپ کے آبا کی توہین کی، مولا کائنات کی امام حسین علیہ السلام کی توہین کی، اور ان کے لیے نازیبا الفاظ اس نے استعمال کیے۔ تو یہ ایک پورا واقعہ ہو گیا، ایک پوری چیز ہوگی، اور پھر امام علیہ السلام نے اس میں جو اپنا کردار ادا کیا، یہ پوری ہوگی جائے گی تاریخ۔ امام علیہ السلام کا اس کے قول کے مطابق، اس نے جو کہا اس کے مطابق امام علیہ السلام کا جو رد عمل ہے، یعنی امام کا جو کردار ہے کہ امام علیہ السلام مسکرائے اور اس سے کہا کہ تو مجھے مسافر لگتا ہے، اگر تیرے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے تو تجھے گھر دیتا ہوں، ٹھیک، اگر بھوکا ہے تو تجھے کھانے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ امام علیہ السلام کا کردار، یہ جو کردار ہے، یہ جو اس کو کہا جاتا ہے سیرت۔ تو یہ تاریخ اور سیرت میں ایک فرق ہے۔ بات واضح ہو گئی ہے سب کو؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ آج ہماری گفتگو ہے تاریخ زندگی و سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یعنی پیغمبر گرامی اسلام کی ولادت باسعادت کے بارے میں دو قول ہیں، ایک اہل سنت کا اور ایک اہل تشیع کا۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول بروز پیر، یعنی پیر کے دن ہوئی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام کی ولادت جمعۃ المبارک کے دن 17 ربیع الاول کو ہوئی۔ اور وقت ولادت میں اختلاف نہیں ہے، وقت ولادت میں یہی ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام کی وقت ولادت طلوع فجر اور طلوع آفتاب، اس کے درمیان جو فجر کا وقت ہے اس میں پیغمبر گرامی اسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور پیغمبر گرامی اسلام کے والد کا نام حضرت عبداللہ بنت عبد المطلب، اور آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب۔ ٹھیک ہے جی۔ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جب ہوئی تو اس وقت آپ کے والد جو ہے وہ وفات پا چکے تھے۔ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد کو حیات ظاہری میں نہیں دیکھا، اور اس کے بعد پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے دادا کے ساتھ وقت گزارا، اور 6 سال کی عمر میں غالباً حضرت آمنہ جو ہے وہ ان کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی خاص طور پر، اور پھر جب 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب جو ہیں ان کی وفات ہوگی۔ تو پھر وہ جو پورا طریقہ کار آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے پیغمبر گرامی اسلام کی پرورش کی، اس کا ذمہ اٹھایا۔ یہ مختصر ان کی ولادت اور ان کا بچپن۔ ہمارا جو اصل موضوع ہے جس پر میں آنا چاہ رہا تھا، یہ ساری تمہید تھی، وہ ہے پیغمبر گرامی اسلام کی خصوصیات۔ انشاءاللہ آگے بڑھ کر ہم دیکھیں گے پیغمبر گرامی اسلام کی جو خصوصیات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں انہوں نے صاحب کتاب نے، اچھا کتاب کا تھوڑا مختصر تعارف کرواتا چلوں۔ یہ کتاب جو ہمارے پاس ہے کہ جس کو ہم نے منتخب کیا ہے اپنے درس کے لیے، یہ تاریخ اسلام در آثار شہید مطہری کی۔
یہ سید سعید روحانی نے اس کو جمع کیا ہے، اور یہ جمع کیا ہے آیت اللہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی 60 کتب سے اور ان کی تقاریر کی کیسٹوں سے انہوں نے اس کو جمع کیا اور مرتب کیا۔ پروردگار عالم شہید مطہری کے درجات کو بلند فرمائے اور آغا شہید روحانی کا اس کا اجر عظیم عطا فرمائے کہ انہوں نے بہت اچھی کاوش کی۔ تاریخ اسلام کے موضوع میں سمجھتا ہوں کہ جتنی کتابیں میری نظر سے گزری ہیں، باقی میں کلی طور پر تو نظریہ نہیں دے سکتا، ہر ایک کا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے۔ میری نظر میں جو تاریخ اسلام کے نام سے کتابیں گزری ہیں، یہ ان میں سے ایک بہترین کتاب ہے کہ جو مختصر بھی ہے اور جامع بھی ہے۔ باقی جو تاریخ کی کتابیں ہیں ان میں بہت تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے، بہت مفصل گفتگو ہے۔ ہمارے اس مختصر سے ٹائم میں، مختصر سے پیریڈ میں اس کو سمیٹنا، اس کو بیان کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے کہ جو مختصر بھی ہو اور اس میں بہت سی اہم چیزیں جو ہیں وہ ہوں۔ تو یہ تاریخ اسلام شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک کتاب ہے، ان کے آثار ہیں، تو اس کو ہم نے منتخب فرمایا۔ تو اس میں رسول کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات، انہوں نے تقریباً 21 خصوصیات پیغمبر کی بیان فرمائی ہیں۔ کتنی خصوصیات؟ 21 خصوصیات پیغمبر گرامی اسلام کے بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی۔ ہمیشہ بت پرستی سے، زمانہ جاہلیت میں کہ جب عرب کا کام ہی یہ تھا کہ وہ بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے سامنے اپنے نذرانے پیش کیا کرتے تھے، تو اس وقت بھی پیغمبر گرامی اسلام نے کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اپنا سر نہیں جھکایا۔ اس کے بعد دوسری خصوصیت انہوں نے نقل کیا وہ ہے حلف الفضول میں شرکت۔ پیغمبر گرامی اسلام کی حلف الفضول میں شرکت۔ حلف الفضول کیا ہے؟ اس کی میں مکمل جو ہے اس کے ڈیٹیل جو ہے میں لکھ کر لایا ہوں، تو اس کو میں یہاں مختصر کر کے بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہے حلف الفضول۔ حلف الفضول ایک معاہدہ ہے کہ جو اس دور میں مظلوم افراد تھے کہ جن پر ظلم کیا جاتا تھا، ان مظلوم افراد کی مدد کے لیے ایک معاہدہ جو ہے اس دور میں ہوا، اس معاہدے کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ حلف الفضول کی ہوگی تعریف۔ وجہ تسمیہ کہ حلف الفضول کو حلف الفضول کا نام کیوں دیا گیا ہے، اس معاہدے کو یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ حلف الفضول ہے، اس کو حلف الفضول کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ عرب میں اس دور میں جتنے بھی معاہدے لوگوں کے درمیان ہوتے تھے یا جتنے بھی معاہدے سب نے مل کر کیے تھے، ان تمام معاہدوں پر اس کو فضیلت حاصل تھی، اس کو فوقیت حاصل تھی، اسی وجہ سے اسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ حلف الفضول کیوں کہتے ہیں، وجہ سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اس معاہدے کے اسباب کیا تھے؟ یہ معاہدہ ہوا کیوں؟ آخر کیا وجہ تھی کہ یہ معاہدہ ہوا یا یہ معاہدہ کرنا پڑا؟ تو اس کی جو وجہ مورخین نے بیان کی ہے، تقریباً میں یہاں 7 حوالہ جات لکھ کر لایا ہوں، تو میں وہ نقل بھی کر دوں گا واقعے کے آخر میں۔ تو یہ 7 کتابیں ہیں کہ جن میں، اور یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں تاریخ کی، کہ جن میں یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا۔ اس کا اسباب، اس کا سبب جو ہے وہ یہ ہے، یعنی یہ متفقن علیہ ہے، کسی نے اس میں اختلاف نہیں کیا، اور اس کا سبب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص یمن سے مکہ میں سامان تجارت لے کر آیا، اور عمر عاص کو تو آپ جانتے ہیں، ہاں، عمر عاص، اس کا جو والد تھا عاص بن وائل، اس کا جو والد تھا عاص بن وائل، اس نے اس سے سامان تجارت کو تو خرید لیا، لیکن اس کی رقم جو ہے اس کو نہیں دی، اس کی قیمت ادا نہیں کی، اور اس کو پریشان کیا، تنگ کیا، اور اس کو تھکا دیا۔ اس کی قیمت کے چکر میں وہ اس کے پاس جاتا تھا، میری قیمت مجھے دے دو، میرا مال تو نے لیا ہے، تو اس کا ارادہ یہ تھا کہ اس کو قیمت نہیں دینی۔ ٹھیک، کیوں؟ بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے لوگوں کی بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں، ظالم قسم کے لوگ تھے، تو اس دور میں بھی یہ لوگوں کے حقوق کو غصب کیا کرتے تھے، اور بعد میں بھی پھر یہ لوگوں کے حقوق کو غصب کرنے والوں کے معاونین بنے۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا، اس نے مدد نہ کی، تو اس نے قریش، قبیلہ قریش کا تھا وہ بھی، تو قبیلہ قریش کی اگر بہت سی شاخیں ہیں، بہت سے، پھر اس قبیلہ قریش میں بہت سے قبیلے آگے چھوٹے چھوٹے نکل آتے ہیں، خاندان نکل آتے ہیں، تو اس نے چند لوگوں سے مدد مانگی کہ میری مدد کی جائے، کسی نے اس کی مدد نہ کی، تو پھر اس نے 2 طرح کی روایات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مسجد الحرام کے قریب کوہ ابو قبیس پر کھڑے ہو کر، اور ایک یہ ہے کہ اس نے مسجد الحرام میں اپنا
حجر اسماعیل کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اشعار پڑھے اور اشعار میں قریش سے مدد طلب کی کہ ہماری مدد کی جائے. تو پیغمبر گرامی اسلام کے چچا زبیر بن عبد المطلب، پیغمبر گرامی اسلام کے چچا جناب زبیر بن عبد المطلب، انہوں نے اس کی اس بات کو سنا اور لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو جمع کر کر اس کا حق دلوایا. اور اس کے بعد انہوں نے یہ تمام لوگوں کے سامنے معاہدہ رکھا اور لوگوں کو دعوت دی کہ ہم ایک ایسا معاہدہ کریں کہ آج کے بعد چاہے کوئی مکہ سے باہر سے آیا ہو مکہ میں یا خود مکہ کا ہی کوئی مظلوم شخص کیوں نہ ہو، ہم سب اس کا حق لینے میں اس کی مدد کریں گے. بات واضح ہوگی؟ ہم سب اس کا حق لینے میں اس کی مدد کریں گے، تن دست افراد کی مالی اور معاشی امداد بھی کریں گے. یہ سارا ایک پورا معاہدہ ہوا. تو اس معاہدے کو کہا جاتا ہے حلف الفضول، اور یہ سارے اس معاہدے کے اسباب ہیں. اور اس کی اگر آپ مزید تفصیل دیکھنا چاہیں تو آپ کتاب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، تاریخ یعقوبی. میں نے اس دن بتایا تھا کہ تاریخ یعقوبی ایک ایسی تاریخ کی کتاب ہے کہ جو شیعہ اور سنی دونوں کے درمیان متفق ہے. اس کی جلد 2 صفحہ نمبر 17. تاریخ المنمق فی اخبار القریش. کون سی کتاب؟ المنمق فی اخبار قریش. اس کا صفحہ نمبر 52 پر بھی، 53 پر بھی اور 186 پر بھی یہ واقعہ جو ہے مذکور ہے. اور اس کے بعد بلازری اہل سنت کے بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے ان کی کتاب ہے انصاب الاشراف. انصاب نسب کی جمع ہے، ٹھیک ہے. انصاب الاشراف یعنی انہوں نے وہاں لوگوں کے نسبوں کو جمع کیا ہے، ان کا شجرہ نسب جو ہے وہاں بیان کیا ہے. تو اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 23 پر. پھر مسعودی ان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب مروج الذہب ایک کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 9 پر بھی یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا. اسی طرح طبقات ابن سعد، یہ بھی تاریخ کی کتاب اور کافی ساری جلدوں پر مشتمل ہے. تو اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 128 پر آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا. اسی طرح مولا امیر علیہ السلام کے خطبات، ان کے مکتوبات، ان کے جو فرامین ہیں کہ جن کو سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمایا نہج البلاغہ کے نام سے، اس کو نام دیا نہج البلاغہ. اس کی پھر شرح لکھی ہیں اہل سنت علماء نے بھی شرح لکھی ہیں، اہل تشیع علماء نے بھی اس کی شرح لکھی ہیں. اہل تشیع میں علامہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی شرح لکھی ہے ہم سے بھی، اور بھی بہت سی اس کی شرح لکھی گئی ہیں. تو اہل سنت کے جو بہت بڑے عالم علامہ ابن ابی الحدید معتزلی، انہوں نے جو شرح لکھی ہے وہ وہاں لکھتے ہیں اسی واقعے کو جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 130 پر نقل کرتے ہیں. اسی طرح تاریخ کی ابتدائی کتب میں سے ایک کتاب ہے ابن ہشام کی سیرت ابن ہشام، سیرت النبی نبویہ نام اس کا، سیرت ابن ہشام بھی اس کو کہتے ہیں. تو یہ ابتدائی کتاب اس دور کی، ٹھیک ہے جی. یہ 7 کتابیں ہیں کہ جہاں آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا. اس کے علاوہ اور بھی کتب میں، یعنی یہ بڑی کتابیں ہیں جو میں دیکھ کر لایا ہوں، اس کے علاوہ اور بھی کتب ہیں کہ جہاں یہ واقعہ نقل ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہاں تک تو ہمیں پتہ چل گیا کہ حلف الفضول کی وجہ تسمیہ کیا ہے، حلف الفضول میں کے اسباب کیا ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے. اب بحث یہ ہے کہ حلف الفضول اس معاہدے کی اہمیت کیا ہے. اس معاہدے کی اہمیت، میں کہتا ہوں اس معاہدے کی اہمیت صرف اسلام سے پہلے نہیں ہے بلکہ اسلام کے بعد بھی اس معاہدے کی اہمیت باقی تھی. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ خلیفہ ثانی جو تھے انہوں نے جن لوگوں نے حلف الفضول میں شرکت کی تھی نا، جن لوگوں نے جب ان کے عطیات معین کیے، جب انہوں نے حکومت سنبھالی، حکومت سنبھالنے کے بعد پھر لوگوں کے وظائف مقرر کیے کہ کس کا کون سا وظیفہ ہے، کون سا وظیفہ ہے، ٹھیک. تو ہر شخص کے وظائف مقرر کیے. تو جو ایسے افراد کے جنہوں نے شرکت کی تھی حلف الفضول میں، انہوں نے عطیات میں اضافہ رکھا. ان کے عطیات باقی لوگوں کی نسبت انہوں نے کیا کیے، بڑھا دیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس معاہدے میں ان کی شرکت تھی. تو یہ ایک حلف الفضول کی اہمیت ہے. اور اس واقعے کو، یعنی یہ خلیفہ ثانی نے حلف الفضول میں شمولیت کو زیادہ عطیات و تنخواہیں حاصل کرنے کے حوالے سے قبائل کے تقدم کا معیار قرار دیا. یہ امام شافعی کی کتاب امام شافعی کی کتاب ہے. اس کتاب کے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 166 اس کا حوالہ ہے، ٹھیک ہے جی. اسی طرح پھر امام احمد بن حنبل، کتنے بڑے نام، امام احمد بن حنبل، ان کی کتاب العلل و معرفت الرجال، ٹھیک. اس کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 423. اسی طرح
التکملۃ الثانیہ ایک کتاب ہے ان کی گزری، ٹھیک، اس کی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 381، وہاں بھی یہ واقعہ ملتا ہے کہ خلیفہ ثانی نے جب قبائل کا وظیفہ معین کیا تو جن قبائل نے حلف الفضول میں شرکت کی تھی ان کا معاہدہ باقیوں کی نسبت بڑھا دیا۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا جی، اب اس کو آگے بڑھتے ہیں ہم۔ والی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان جب مدینہ کا والی تھا، یعنی ولید بن عتبہ جب مدینہ کا والی تھا تو اس نے امام حسین علیہ السلام کی زمین یا ان کے مال کو غصب کیا، ان پر قبضہ کیا۔ تو امام علیہ السلام نے اس کو دھمکی دی کہ اگر تو نے میرا حق یعنی میرا مال یا میری جو زمین ہے جس کو تو نے غصب کیا، اگر تو نے اسے مجھے واپس نہ کیا تو پھر میں لوگوں کو جمع کروں گا حلف الفضول والے معاہدے کی طرح، اس کے تحت لوگوں سے مدد مانگوں گا، ٹھیک ہے، تو پھر ہم تمہارے خلاف قیام کریں گے، تمہارے خلاف تم سے حق لینے کے لیے لوگوں کو میں اپنی مدد کے لیے پکاروں گا۔ تو پھر کچھ لوگوں نے امام علیہ السلام کی مدد کے لیے اندیا بھی دیا کہ ہم آپ کی مدد فرمائیں گے، تو پھر مجبور ہو کر امام علیہ السلام کا جو حق تھا اس نے واپس کر دیا۔ یعنی دیکھیں بعد میں بھی اس کی طرف اس کا مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حلف فضول اس وقت بھی یعنی اسلام کے بعد بھی باقی تھا، حلف فضول کا معاہدہ اس وقت ختم ہو گیا۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ حلف فضول جس طرح اس دور میں معاہدہ ہوا تھا مظلوموں کی نصرت کرنے کے لیے، مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے، اسی طرح کا معاہدہ ہم آج بھی کریں گے، قریش کے قبیلوں کو جمع کریں گے اور ایک اس طرح کا معاہدہ کر کے پھر ہم تمہارے خلاف ان کو لے کر آئیں گے۔ تو ظاہری بات ہے جب ایک قبیلے مل کر کسی کے خلاف ہو جائیں تو اس کے لیے یہ چیز قابل برداشت نہیں ہے، تو مجبوراً اس کو پھر حق واپس کرنا پڑا۔ آخری بات جو ہے اس بات میں یہ ہے کہ اس معاہدے کے بارے میں پیغمبر گرامی اسلام کی رائے کیا ہے۔ اصل تو ہم پیغمبر گرامی اسلام کے بارے میں ہے نا، تو پیغمبر گرامی اسلام کی اس معاہدے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے بعثت سے قبل فرمایا میں اپنے اعمام کے ہمراہ یعنی اپنے چچا کے ہمراہ عبداللہ بن جدعان کے گھر، اچھا ایک بات میں بتا دوں آپ کو پھر یہاں، عبداللہ بن اس معاہدے کی دعوت دی تھی زبیر بن عبد المطلب نے، اور یہ معاہدہ جس کے گھر میں ہوا تھا وہ تھا عبداللہ بن جدعان، عبداللہ بن ان کے گھر میں یہ معاہدہ ہوا تھا۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں اپنے اعمام کے ہمراہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایک معاہدے کا گواہ تھا۔ اگر اس معاہدے کی اہمیت پیغمبر کی نظر میں دیکھیں، پیغمبر فرماتے ہیں اگر لال بالوں والے تمام اونٹ، 100 اونٹ 200 اونٹ 300 نہیں جتنے بھی اونٹ ہیں لال یعنی سرخ بالوں والے اونٹ کی اس وقت بڑی قیمت ہوتی تھی آپ جانتے، تو سرخ بالوں والے اونٹ اگر تمام کے تمام ہی مجھے دے دیا جائیں تو میں اس معاہدے سے خیانت نہیں کروں گا۔ مظلوم کی مدد کرنے کے لیے کس قدر پیغمبر گرامی اسلام جو ہے وہ تیار رہتے تھے اور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے انہوں نے جو قوانین وضع کیے، تو یہ ایک حلف الفضول ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ بور تو نہیں ہو رہے ہیں جی؟ حلف الفضول میں شرکت یہ دوسری خصوصیت ہو گئی۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ الہی تائید، الہی تائید۔ پیغمبر گرامی اسلام اپنے زمانہ نبوت میں فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بچپن میں کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی غیبی مدد جو ہے وہ کوئی غیبی طاقت جو ہے وہ میری مدد کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک الہی تائید۔ پھر پیغمبر گرامی اسلام کی خصوصیت بڑی مشہور آپ نے سنی کہ پیغمبر گرامی اسلام امین تھے، ان مشرکین کفار سارے پیغمبر گرامی اسلام کو امین سمجھتے تھے اور ان کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی تربیت و پرورش بڑی خصوصیت، پانچویں خصوصیت کہ مولا علی علیہ السلام جب 2 سال کے تھے تو پیغمبر گرامی اسلام کی شادی ہو چکی تھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے، یعنی 25 سال پیغمبر کی عمر تھی جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے آپ کی شادی ہوئی۔ تو اس شادی کے بعد تقریباً 5 سال بعد مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہے، اور مولا علی علیہ السلام کی ولادت کے 2 سال بعد 2 سال گزرے تھے کہ پیغمبر گرامی اسلام جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے گھر لے آئے اور پھر مولا علی علیہ السلام کی پرورش کی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد عبادت، پیغمبر گرامی اسلام کی خصوصیت کیا ہے؟ عبادت۔ کہتے ہیں آپ کبھی رات کا ایک حصہ، کبھی آدھی رات، کبھی 1/3 اور کبھی 2/3 رات عبادت میں بسر کرتے تھے، اور پورے سال میں 2 مہینے مسلسل روزے رکھتے تھے، ماہ شعبان کے اور ماہ رمضان کے مسلسل روزے رکھتے تھے۔ اور ان کے علاوہ
باقی جو دن گزرتے تھے ان دنوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، پھر اگلے دن روزہ رکھتے ہیں، ایک دن چھوڑ کر پھر ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے پیغمبر اکرم اسلام، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ اور رمضان کے آخری عشرے میں آپ کا بستر لپیٹ دیا جاتا تھا اور آپ مسجد میں اعتکاف پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک اس میں اور اہم بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم اسلام جب تنہا عبادت کرتے تھے تو بڑی طویل عبادت کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں پھر پروردگار عالم نے فرمایا کہ حبیب اتنی دیر کے لیے کھڑا نہ ہوا کرو، تمہارے پاؤں کے ورم جہاں ہمیں گوارا نہیں ہے۔ لیکن جب اجتماعی عبادت ہوتی تھی، مثال کے طور پر جماعت ہوتی تھی، تو اس جماعت میں پیغمبر اکرم اسلام اختصار سے کام لیتے تھے، زیادہ طولانی عبادت نہیں کرتے تھے، جماعت طولانی نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم اسلام تو خود اپنے کے لیے یہ ہے کہ پیغمبر اسلام طول عبادت کریں، لیکن جو پیچھے کھڑے افراد ہیں وہ سارے تو ایک جیسے نہیں ہیں، تو اسی لیے پھر امام جماعت کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اگر اس کے پیچھے لوگ ایسے کھڑے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ جماعت جلدی کی جائے، تو پھر جماعت میں زیادہ تاخیر، مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ لمبا نہ کیا جائے، اس کو مختصر کیا جائے۔ اس کے بعد ایک خصوصیت ہے جی ارحاسات رسول۔ اب اور بھی خصوصیت ہے، میں وقت کو بھی مد نظر رکھنا چاہ رہا ہوں، گفتگو بہت زیادہ ہے۔ ارحاسات رسول، ارحاسات کیا ہے یہ پڑھ لیں، پھر آگے ایک بحث آئے گی انشاءاللہ، ایک خصوصیت ہے وہ بھی تفصیل طلب ہے، اس کے حوالے سے پھر انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بحث کریں گے کہ کیا پیغمبر اکرم اسلام ان پڑھ تھے۔ ایک شوسہ اٹھتا ہے کہ پیغمبر اکرم اسلام کے بارے میں کہ پیغمبر اسلام نعوذ باللہ ان پڑھ تھے، تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ میں یہ خصوصیت انہوں نے مختصر بیان کیا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس کو مختصر بیان کروں، ان کی تھوڑی تفصیل کر کے آگے چلیں تاکہ اور فائدہ ہو۔ تو ارحاسات، ارحاسات کسے کہتے ہیں؟ ارحاسات یعنی حمزہ را، ہا زبر الف ہا، سوا زبر الف شا اور تا، یہ ہو جائے گا ارحاسات۔ تو یہ ارحاسات قبل از رسالت کے کچھ واقعات کو متکلمین کی اصطلاح میں ارحاسات کہا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم اسلام جب سے پیدا ہوئے تب سے رسول ہیں، نبی ہیں، ہمارا اس پر یقین ہے، ہمارا اس پر اعتقاد ہے اور ہم اسی پر ہی کاربند ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم اسلام 40 سال کے بعد نبی بنے، ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم اسلام 40 سال کے بعد انہوں نے اعلان نبوت کیا، تو ہم اس کو یوں تقسیم کریں گے کہ اعلان نبوت سے پہلے کے جو واقعات ہیں، جو معجزات ہیں، جو خارق اصل میں، چلو یہاں ایک اور بات واضح کرتا چلو، معجزات اور ارحاسات میں ایک فرق ہے، ارحاسات اور معجزات میں ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے بیٹا توجہ، اور وہ فرق یہ ہے کہ اعلان رسالت سے پہلے کے جو خارق العادت امور ہوتے ہیں ان کو ارحاسات کہا جاتا ہے، اور اعلان رسالت اور اعلان نبوت کے بعد کے جو خارق العادت امور ہوتے ہیں ان کو معجزات کہا جاتا ہے۔ مثلا اعلان رسالت سے پہلے کون سے خارق العادت امور ہو سکتے ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ جیسے علماء فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم اسلام بچپن میں جب رستے سے گزرتے تھے تو درخت آپ کو سلام کیا کرتے تھے، پتھر آپ کو سلام کیا کرتے تھے، تو یہ قبل اعلان رسالت کے واقعات ہیں، تو ان کو ارحاسات کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ مشہور واقعہ ہے کہ پیغمبر اکرم اسلام اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ سفر تجارت پر گئے تو بادل جو ہے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے، عیسائی راہب نے دیکھا تو یہ سارے کیا ہے، یہ ارحاسات خارق العادت امور ہے نا، یہ ارحاسات میں آ جائیں گے۔ اور پیغمبر کے اعلان رسالت کے بعد کے جو واقعات ہیں، مثلا چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، سورج کو واپس پلٹا لینا، یہ ساری چیزیں یہ جو ہیں ان کو معجزات کہا جاتا ہے۔ معجزات بھی خارق العادت امور ہوتے ہیں، ارحاسات بھی خارق العادت امور ہوتے ہیں، لیکن فرق کہاں آتا ہے؟ فرق یہ آتا ہے کہ اگر اعلان رسالت سے پہلے کے ہیں تو ان کو ارحاسات کہا جاتا ہے، اور اگر اعلان رسالت کے بعد کے ہیں تو ان کو معجزات کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم اسلام اہل خانہ سے حسن سلوک، آپ اپنے اہل خانہ سے بہترین سلوک روا رکھتے تھے اور اپنی ازواج پر سختی نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ ایک بڑی چیز ہے کہ ہم جب مرد ہیں تو مرد ہو کر ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین پر ہر قسم کا حق جتانا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم ان سے اس غلط فہمی میں سخت رویے سے بات کرتے ہیں۔ اسلام نے اس کی بہت زیادہ مذمت کی ہے، اس کا قطعاً اسلام نے اجازت نہیں دی، البتہ کچھ خاص موارد میں اسلام نے اجازت دی ہے، آپ اس کے لیے کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ پیغمبر اکرم اسلام کی ازواج نے آپ سے بد زبانی بھی کی، تو پیغمبر اسلام نے ان سے یعنی کوئی نازیبا سلوک وغیرہ نہیں کیا اور ان پر کوئی زیادہ سختی نہیں کی۔ اس کے لیے آپ سورہ تحریم کی اگر
میں آپ کو دوں کہ آپ اگلے ہفتے تک آپ سورہ تحریم کی آیات، ان کی تفسیر وغیرہ اگر آپ پڑھ کر آئیں تو اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں نقل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد غلاموں سے حسن سلوک، غلاموں سے پیغمبر گرامی اسلام بہت اچھا سلوک کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ غلاموں سے جو سلوک کیا کرتے تھے اس سے غلام جو ہے وہ آپ سے دور کبھی بھی کسی صورت میں بھی نہیں ہونا چاہتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے، ان کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، کشادہ روی، آپ لوگوں کے ساتھ مہربانی اور کشادہ روی سے پیش آیا کرتے تھے۔ اور پیغمبر گرامی اسلام کا بیٹھنے کا انداز، مختصر کر رہا ہوں، امی والی میں چھوڑ گیا، اس کے بعد ایک اور چیز ہے وہ چھوڑ دوں گا، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں لے آؤں گا، کیونکہ وقت جو ہے وہ مختصر ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کی وضاحت جو ہے، تفصیل جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے، اس لیے کچھ چیزیں اب میں چھوڑے جا رہا ہوں، انشاءاللہ پھر اگلے درس میں اس کو اگلے درس کے ساتھ ملائیں گے۔ تھوڑی سپیڈ تیز صرف اس لیے کی ہے کہ وقت کم ہوتا ہے، ورنہ تسلی سے اطمینان سے بندہ رک کر گفتگو کرے تو اس کا اپنا ہی لطف ہے۔ آپ کا بیٹھنے کا انداز یہ تھا کہ آپ کسی کے سامنے پاؤں نہیں پھیلاتے تھے، کوئی بھی ہو، آپ کا یعنی غلام ہی کیوں نہ ہو، صحابی کوئی بھی ہو، کسی کے سامنے پیغمبر گرامی اسلام پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، اور جب کوئی موجود ہوتا تو تکیے پر ٹیک نہیں لگاتے تھے۔ کوئی محفل میں موجود ہے آپ کے پاس تو آپ کبھی ٹیک نہیں لگاتے تھے، اور عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو زانو ہو کر بیٹھا کرتے تھے۔ آپ کی محفل دائرے کی شکل میں ہوتی تھی، ٹھیک، اور دائرے کی شکل میں اس لیے ہوتی تھی کہ کوئی ظاہری بات ہے اگر دائرے کی شکل میں نہ ہو، ایک بندہ اس طرح سامنے بیٹھا ہو تو پیچھے والوں کو دیکھنے میں دقت ہوتی ہے، دائرے کی شکل میں اگر بیٹھا ہو تو ہر بندہ آسانی سے پیغمبر گرامی اسلام سے مخاطب بھی ہو سکتا ہے، کلام بھی کر سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، اور سارا سلسلہ کار۔ بیکاری اور کام چوری سے نفرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیکاری اور کام چوری کو انتہائی ناپسند کرتے تھے۔ آپ مسلمانوں کو کام کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ عبادت کے 70 حصے ہیں، یہ بڑا جملہ ہے، عبادت کے 70 حصے ہیں، اور ان 70 حصوں میں بہترین حصہ یہ ہے کہ انسان رزق حلال کمانے کے لیے نکلے۔ رزق حلال کمانا عبادت کے 70 حصوں میں بہترین حصہ، وقت نہیں ہے ورنہ اس کے اوپر مزید گفتگو کرتا ہے، اس کو پھیلاتا ہے۔ تو یہ مختصر سی چیزیں۔ حصول علم کی ترغیب، علم کے لیے پیغمبر گرامی اسلام لوگوں کو تشویق دلایا کرتے تھے، اور ایک یہ ہے کہ جب جنگ میں لوگ قیدی ہو کر آئے کفار و مشرکین کے، تو پھر پیغمبر گرامی اسلام نے ان کو اس شرط پر رہا کیا کہ آپ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو پڑھنا لکھنا سکھائیں، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اور پھر پیغمبر کی بے شمار احادیث کے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے لے کر قبر کی آغوش تک۔ تو یہ ساری چیزیں باقی انشاءاللہ العزیز اسی کے اوپر ہم ابھی اکتفا کرتے ہیں، باقی جو ہے وہ پھر بعد میں انشاءاللہ آئندہ آنے والے درس میں کچھ چیزیں آگے ساتھ لے کر چلیں گے، اتنی کافی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، صلوات پڑھ لیجیے محمد وآلہ محمد۔